بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے میں صرف 2 بار لیموں کا رس پی لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا چاہتے ہو تو پستہ کھایا کرو۔ پاؤں کے تلوؤں پر بادام کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا پیشانی کا مساج کریں۔ اس سے دماغ فریش ہوگا اور سستی بھی دور ہوگی۔ کھانا کھانے سے پہلے کالا نمک کھا لو کیونکہ کالا نمک 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ، میٹھی اور بازاری چیزوں کا استعمال کم کرو۔ فالسا کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیجیے، دانت کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ غور سے دیکھو، کمزور نظر تیز ہوگی۔ منہ سے چھالے پڑنے لگیں تو نمک ملا کر دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہوں گے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہے۔ اگر بدہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لو۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو تو تلوں کا تیل استعمال کیا کریں۔ اگر آپ اپنے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس جگہ پر پٹکری گیلا کر کے استعمال کریں، اس سے بالوں کے بڑھنے میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ اگر اپنی قوت بہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں، اس سے قوت بہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسواغول 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دیا کرو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ بھنے چنے جلد کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بہت مفید سمجھی جاتی ہے۔ بھنے چنے جلد پر بڑھاپے کے اثرات لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور خلیوں کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چہرے کی دلکشی میں اضافہ کرنے کے لیے بھی کالے چنوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بھنے چنوں کو پیسنے کے بعد ان میں ہلدی شامل کر لیں اور مکسر کو صبح کے وقت اپنے چہرے پر لگائیں۔ اس مکسر کو 15 منٹ تک چہرے پر لگا رہنے دیں اور پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ یہ گھریلو نسخہ چہرے کے نکھار میں اضافہ اور دھبوں کو کم کرنے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ بلڈ شوگر کو متوازن رکھنے کے لیے السی کے بیجوں کی طرح کالے چنے بھی بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں چکنائی اور کولیسٹرول کی مقدار 0 ہوتی ہے۔ کیونکہ کالے چنے خشک ہوتے ہیں اس لیے یہ کولیسٹرول کو جذب کرنے میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں۔ ان کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے بلڈ شوگر اور کولیسٹرول کی سطح میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ خون کی کمی کے شکار مریضوں کے لیے بھنے چنے کسی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ ان میں آئرن اور فولک ایسڈ پائے جاتے ہیں جو خون کے سرخ خلیات کی تعداد بڑھا کر جسم میں خون کی کمی کی علامات کو دور کرتے ہیں۔ بھنے چنوں میں پایا جانے والا فائبر معدے میں جیل جیسا مادہ پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے قبض کی علامات میں کمی آنا شروع ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھنے چنے معدے کی بہت سی تکالیف کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قبض کی علامات سے چھٹکارا پانے کے لیے بھنے چنوں کو رات کو بھگو کر رکھ دیں، صبح پانی نکال کر ان چنوں پر ادرک کا پاؤڈر اور زیرہ چھڑک کر کھا لیں۔ اس گھریلو ٹوٹکے کی مدد سے قبض ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ مصروف طرز زندگی کی وجہ سے بہت سے لوگ موٹاپے کا شکار ہیں اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے پریشان نظر آتے ہیں۔ اگر آپ بھی موٹاپے کا شکار ہیں اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھنے چنوں کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں کیونکہ ان میں چکنائی اور کولیسٹرول نہیں پائے جاتے اور یہ بھوک کی شدت میں بھی کمی لاتے ہیں جس کی وجہ سے موٹاپے میں کمی آنا شروع ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو نیند کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے بھنے چنے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ باقاعدگی کے ساتھ انہیں استعمال کرنے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ آنکھوں کے نیچے روغن بادام لگا دیں، آنکھوں میں چمک اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی اور آنکھیں نشیلی نظر آئیں گی۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہو وہ مرچوں کا استعمال نہ کریں۔ روزانہ کھجور کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چھینک روکنے سے آپ کے سینے میں درد اور ذہنی دباؤ جیسی بیماری دور ہو سکتی ہے۔ برف کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔
خشک ادرک کے استعمال سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ادرک کا باقاعدہ استعمال مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ہڈیوں میں طاقت بڑھتی ہے اور اس سے قد بھی لمبا ہوتا ہے۔ نہار میں کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کی جسم کی گلوکوز کی کمی نہیں ہوگی۔ جسم میں پانی کی کمی آپ کو گردوں کے مسائل کا شکار بنا سکتی ہے اور اس کی روک تھام ذریعے مناسب مقدار میں پانی پینا ہے۔ گردوں کے مسائل کے شکار افراد زیادہ پانی پی کر اس مسئلے سے کچھ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق سست طرز زندگی یا زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا موٹاپے، ہارٹ اٹیک اور قبض کا خطرہ بڑھتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ورزش کرنا بہتر ہے۔ عام جسمانی سرگرمیاں جیسے چہل قدمی، جاگنگ یا سائیکل چلانا بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آلو بخارا، بالخصوص خشک آلو بخارے اور ان کا جوس قبض کی روک تھام کا بہترین علاج ثابت ہوتے ہیں۔ کچھ تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا ہے کہ خشک آلو بخارے فائبر سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں اور دن میں 2 یا 5 خشک آلو بخارے کھانا قبض روکنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ تاہم ہاضمے کے دیگر امراض کے شکار افراد کو اس کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو تو جس حد تک ممکن ہو مناسب مقدار میں پانی پینے کی عادت بنا لیں، جو قبض کی روک تھام یا اس سے زیادہ ریلیف میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا ہے کہ اس حوالے میں سوڈا عام پانی سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم چینی سے بنے سوڈے کا استعمال صحت کے لیے کوئی اچھا خیال نہیں، بلکہ کچھ افراد میں تو یہ قبض کی شدت کو بدتر بنا سکتا ہے۔ جب کہیں جانا ہو یا چیزیں گرم کپڑے یا کمبل، رضائیاں وغیرہ پیک کر کے رکھنے ہوں تو جس طرح گرمی کا موسم آنے پر سردی کے کپڑے وغیرہ سنبھالنے ہوتے ہیں تو الگ الگ باندھنے ہوں یا پلاسٹک کے بیگز میں اکٹھے رکھنے ہوں تو منہ ہاتھ دھونے والا صابن ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساتھ رکھ دیں تو 5-6 ماہ تک نکالیں گے تو کیڑا وغیرہ بھی بالکل نہیں ہوگا اور بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی۔ اگر کپڑوں پر پیٹرول یا آئل وغیرہ لگ گیا ہو تو وہ دھونے سے صاف نہ ہوتا ہو تو اس پر ڈالڈا گھی یا کوئی بھی پکانے کا آئل لگا کر خوب ملیں اور کچھ دیر چھوڑ کر پھر ملیں اور رگڑ کر دھوئیں، پھر صابن یا سرف اور خوب گرم پانی ڈال کر دھوئیں، داغ صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر سفید کپڑے پر لوہے کے زنگ کا داغ لگ گیا ہو تو لیموں کا رس لگا کر چھوڑ دیں، تھوڑی دیر بعد خوب رگڑ کر صاف کر لیں اور بار بار لگا کر چھوڑ دیں، صاف ہو جائے گا۔ کچا کیلا کاٹنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو اسے کالا ہونے سے بچانے کے لیے دہی کا پانی اس پر چھڑک دیں، سیاہی مائل نہیں ہو پائے گی۔ کیک کو بیکنگ ٹرے میں ڈالنے سے قبل اس پر چکنائی لگا دیتے ہیں۔ اگر چکنائی لگانے سے پہلے ٹرے میں خشک آٹے کو چھڑک دیں تو بعد میں کیک آسانی سے ٹوٹے بغیر ٹرے سے باہر آ جائے گا۔ مکھن میں ٹھنڈا اور نمی کے دنوں میں ایک خاص قسم کی ناگوار بو آ جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اس میں دھنیے کے چند پتے ڈال دیں۔ مکھن کو جب ابالیں یا پگھلائیں تو بعد میں اسے چھان لیں۔ شیشے کے برتن میں گرم اشیاء ڈالنے سے اس میں پیپر نیپکن لگا لیں، اس طرح گرمی سے شیشے کے برتن کریک ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ اچار کو تعطیل محفوظ رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی میں تھوڑی سی ہینگ اچھی طرح بند کر کے اچار کے اندر ڈال دیں، اس طرح اچار خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ گھر پر ریشمی ساڑی دھونا ہو تو پانی میں واشنگ پاؤڈر کے ساتھ تھوڑا سا لیموں کا رس بھی ڈال دیں، یہ رس ساڑی کو بدرنگ ہونے سے بچائے گا اور سلک کو نرم بھی رکھے گا۔ لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے سے گرم اوون میں بھون لیں، اس سے مزہ میں اضافہ ہو جائے گا اور گھی کا خرچ بھی کم ہو جائے گا۔ اپنی جیولری کو چمکدار اور روشن بنانے کے لیے انہیں ابلے ہوئے آملہ اور ریٹھا کے پاؤڈر میں 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کسی پرانے ٹوتھ برش سے انہیں رواں پانی سے دھو لیں۔ گندی اور تھکی ہوئی آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں آدھا ٹی اسپون بورک پاؤڈر ملائیں، کاٹن کی گیند سی بنائیں، اسے پانی میں بھگوئیں اور آنکھیں صاف کریں۔ پنیر سے بنی ہوئی اشیاء میں اگر تھوڑا سا سرسوں شامل کر لیا جائے تو کھانے کی خوشبو میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ روٹی بیلتے وقت چاروں طرف یکساں دباؤ ڈالیں ورنہ پکاتے وقت روٹی اس جگہ سے کچی رہ جائے گی جہاں دباؤ کم پڑے گا۔ سر درد اور کھچاؤ کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد میں فائدہ مند رہتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کے بطور ٹرینکولائزر استعمال کریں، شہد کی بدولت آپ کو نیند جلدی آ جائے گی۔
ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے، آنتوں کو فائدہ ہوتا ہے، جسم میں مرض کا مقابلہ کرنے کی قوت بڑھتی ہے اور دانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ البتہ کھانسی نزلہ زکام میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھانسی سے بچاؤ کے لیے بچوں کو کھانسی کا شربت ذائقہ پسند نہیں ہوتا تو یہ جان لیں کہ عالمی ادارہ صحت نے بھی شہد بچوں کی کھانسی کے ادویات میں شامل رکھا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانسی کے شکار بچوں کو اگر سونے سے قبل 10 گرام شہد کھلایا جائے تو کھانسی کی شکایت میں کمی آتی ہے اور نیند بھی خراب نہیں ہوتی۔ گلے میں خرابی محسوس ہو رہی ہے تو سادہ پانی سے غرارے کرکے دیکھیں۔ ایک طبی تحقیق کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ سادہ پانی سے غرارے کرتے ہیں ان میں سانس کی بالائی نالی میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ یہی وہ انفیکشن ہے جو نزلہ زکام اور فلو کا باعث بنتا ہے۔ محققین کے مطابق سادہ پانی سے غرارے کرنے کا عمل لوگوں کو نزلہ زکام سے تحفظ دینے کا مؤثر طریقہ ہے۔ ہرا دھنیا اور پودینہ تازہ رکھنے کا طریقہ: صاف تولیہ لیں اور اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑ لیں۔ اب اس میں ہرا دھنیا اور پودینہ رکھ دیں اور اسے ایک بند شاپنگ بیگ میں رکھ کر فریج میں رکھ دیں۔ کئی دنوں تک تازہ اور محفوظ رہے گا۔ سیب اور گاجریں نہ صرف جسم کے لیے اچھے ہوتے ہیں بلکہ یہ دونوں آپ کے دانتوں کو بھی جگمگاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جب سیب اور گاجر کو دانتوں سے توڑ کر چبایا جاتا ہے تو یہ دانتوں کی سطح پر موجود داغوں کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سیب اور اسٹرابیری میں مالئیس ایسڈ بھی ہوتا ہے جو دانتوں کی سطح کو سفید رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تھرماس یا فلاسک میں جب کوئی چیز ڈال کر کچھ دیر کے لیے رکھی جاتی ہے تو دھونے کے بعد بھی وہ بو اس میں سے نہیں جاتی۔ اسی طرح بہت عرصے سے بند تھرماس سے بھی بو آنے لگتی ہے۔ ایسے میں ایک پیالی میں 2 سے 3 چمچ دہی اور 1 چٹکی نمک پھینٹ لیں۔ اب اس پھینٹی ہوئی دہی اور نمک کے آمیزے کو تھرماس اور فلاسک کے اندر ڈال کر 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد سادے پانی سے کھنگال کے بعد صابن سے دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر گلاب یا کسی اور پھول کو دیر تک تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو آلو میں باریک سوراخ کر کے پھول کی ٹہنی کو اس سوراخ میں ڈال دیں۔ پھول کئی گھنٹے تک تازہ رہے گا۔ کچھ کپڑے دھلائی کے وقت رنگ چھوڑ دیتے ہیں اور دھل کر پرانے لگتے ہیں۔ ایسے موقع پر 1 گیلن پانی میں 1 کپ نمک حل کر لیں اور رنگین کپڑوں کو رات بھر اس پانی میں بھیگا رہنے دیں اور صبح ان کپڑوں کو دھو لیں۔ کپڑوں سے رنگ نہیں نکلے گا کیونکہ نمک رنگ کو کپڑے پر پکا کر دے گا اور دھلائی کے دوران نکلنے نہیں دے گا۔ اگر آنکھ میں کوئی چیز یا تنکا وغیرہ چلا گیا ہے اور انہیں نکل رہا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے آنکھ میں کیسٹر آئل کا 1 قطرہ آنکھ کے کنارے پر ڈال دیں اور یاد رکھیں یہ قطرہ آنکھ کے اندر نہیں ڈالنا، کنارے پر ڈالنا ہے تاکہ خود بخود گر جائے۔ یہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کی آنکھ کو صاف کر دے گا اور تکلیف سے راحت کا باعث بنے گا۔ بار بار پیشاب کا آنا مثانے میں پتھری کی علامت ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے سے قبل 1 لہسن کی پھلی کھا لو، پٹھے ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جو جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی سوتے ہیں وہ 50 سال تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ یہ انسان کی عادت ہے، جب اسے بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کم کریں، اس سے نظر کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ روزانہ ادرک کی چائے پینے سے دل کے والو کبھی بھی بند نہیں ہوں گے۔